السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس دوائی پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے نیٹرم فاس۔ نیٹرم فاس ڈاکٹر سشلر صاحب کے نمکیات میں سے ایک ہے۔ نظریہ مفرد الاعضاء کے تحت نیٹرم فاس خون میں تغیر و تبدل پیدا کرنے والی دوا ہے۔ اس لیے جو دوا خون میں کیمیائی تغیر پیدا کرتی ہے اس کا تعلق غدود سے ہوتا ہے، اس لیے یہ غدی عضلاتی دوا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ سردی اور سرد ہوا سے اس کا مریض حساس ہوتا ہے۔ سیکنڈ گریڈ کولڈ میڈیسن ہے اور اینٹی سائیکوسس ہے۔ خون کی کمی میں کام آنے والی یہ دوا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ دراصل نیٹرم فاس کے مریضوں میں خون کی کمی اس وقت ہوا کرتی ہے جب جسم میں تیزابیت بڑھ جائے یا مرد حضرات کو دھات آنے لگے۔ اس لیے خون کے کینسر میں بھی یہ قابل غور دوائی ہے۔ نیٹرم فاس کی سب سے اہم علامت یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سب کھٹے ہوتے ہیں۔ نیٹرم فاس ایسی حالتوں میں بھی مفید ہے جب لیکٹک ایسڈ کی مقدار جسم میں بڑھ جائے اور اکثر چینی کے زیادہ استعمال سے پیدا شدہ برے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیزابیت کی زیادتی سے پیدا شدہ برے اثرات میں بھی یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ شیر خوار بچوں کے امراض میں بھی مفید ہے۔ کھٹاس نمایاں ہے اس میں۔ کھٹے ڈکار، کھٹے مواد کی قے، معدہ میں، پاخانہ میں اور لیکوریا سے اخراجات اور پسینہ وغیرہ میں کھٹاس پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خارش ہوتی ہے۔ خارش ناک میں، منہ سے لے کر مقعد تک ٹخنوں پر خارج ہوتی ہے۔ اس دوا کی دماغی حالت میں مریض چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غصہ میں آ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے اور ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس دوا کی سب سے اہم علامت کھٹی بو، تیزابیت، کھٹا ذائقہ اور ترش بو والے ہی سب اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ علامت سلفیورک ایسڈ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے اخراجات جلندار ہوتے ہیں جو جگہ کو چھیل دیتے ہیں۔ چنانچہ بچوں کے اس حال میں مقعد کی ارد گرد کی جگہ چھل جاتی ہے۔ زبان کے پچھلے حصے پر سنہری چمکدار رنگ کی تہہ جمی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کی پہچان ہے۔ اگر آپ زبان کا معائنہ کریں گے تو اس کے پچھلے حصے میں سنہری اور چمکدار رنگ کی تہہ جمی ہوئی ہوگی۔ بچوں میں تیزابیت
کی دوا ہے، اور ایسا اکثر دودھ اور میٹھا زیادہ کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ نیٹرم فاس کے مریض کو ہر وقت کسی بری خبر یا واقعہ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ نیٹرم فاس کا مریض موسیقی سے حساس ہوتا ہے۔ نیٹرم فاس کے مریض کو بال باندھنے سے سر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، مطلب سر درد بڑھ جاتا ہے، اور اگر بدہضمی کی وجہ سے چکر آتے ہوں اور سر کے بال باندھنے سے ان میں اضافہ ہو جائے تو دوائی نیٹرم فاس بنتی ہے۔ نیٹرم فاس کی آنکھوں کی تمام تکالیف پڑھنے سے، آگ کی طرف دیکھنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ نیٹرم فاس کے مریض کی آنکھوں سے کریم کی مانند اخراج ہوتا ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا دکھن کا شکار ہوتا ہے۔ کم روشنی میں مریض گھبراتا ہے اور انتہائی تیز روشنی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ علامتوں کا یہ تضاد نیٹرم فاس کو یاد رکھنے کا موجب ہے۔ نیٹرم فاس کے مریض کو کان کے اندر نبض چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور کان بند محسوس ہوتے ہیں۔ نیٹرم فاس کے مریض پر بیرونی کان پر باریک ذرات ہوتے ہیں۔ مریض ناک میں انگلی ڈال کر خارش کرتا ہو اور بار بار خارش کرنے سے مریض اس کام کا عادی ہو جائے، ناک صاف کرنے پر نکسیٹ پھوٹ پڑے، ناک بند ہو گئی ہو اور صبح کے وقت ناک سے بدبو آتی ہو تو دوا نیٹرم فاس ہے۔ مریض کا چہرہ بغیر بخار کے سوجا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہوں۔ نیٹرم فاس کے مریضوں میں عموماً یہ حلقے پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماتھے، ٹھوڑی اور منہ کے ارد گرد جلدی تکلیف ہو جائے، منہ کے گرد خارش ہوتی ہو اور ڈنک لگنے جیسا درد ہو تو دوائی نیٹرم فاس بنتی ہے۔ مریض کے منہ میں خشکی اور سن ہونے کا احساس ہوتا ہو، صبح اٹھنے پر منہ کا ذائقہ دھات کی مانند ہو، بولنا دشوار ہو، منہ سے رال بہنے لگے، مسوڑوں سے خون نکلتا ہو، مریض نیند کے دوران دانت پیستا ہو اور منہ کے اندر بال کا احساس ہو، بال نہ ہو، بال کا احساس ہو تو دوائی نیٹرم فاس بنتی ہے۔ نیٹرم فاس کے مریض کے حلق کے اندر زرد رنگ کا میمبرین بن جاتا ہے اور مریض اس کی وجہ سے بار بار کھنکارتا ہو۔ بیرونی حلق کی سوزش چھاتی تک جاتی ہو اور حلق میں جلندار درد ہونے لگتے ہوں تو دوائی نیٹرم فاس ہے۔ اگر ہم اس کی شکم مطلب پیٹ کی تکالیف کی طرف آئیں تو یہ خاص طور پر بچوں کے پیٹ کے درد کی دوا ہے، لیکن بڑوں کو بھی فائدہ کرتی ہے۔ شکم کی تمام تکالیف پاخانے سے قبل بڑھ جاتی ہیں۔
ناشتے کے بعد شکم تن جاتا ہے اور اندر ہوا پھرتی ہے۔ اگر جسم کے اندر ترشی پیدا ہو گئی ہو تو بعض اوقات ذیابیطس مطلب شوگر کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نیٹرم فاس بہت بہترین دوا ہے۔ اگر کسی مریض کو قبض ہو اور مقعد میں سکڑن کا احساس ہو، مقعد میں کیڑوں کی وجہ سے تکالیف ہوں، پاخانے کی بے سود حاجت ہوتی ہو، مطلب حاجت ہوتی ہو لیکن پخانہ خارج نہ ہوتا ہو، اور اس کے ساتھ اگر کسی مریض کو خراش پیدا کرنے والے دست لگ جائیں تو دوا نیٹرم فاس بنتی ہے۔ نیٹرم فاس کے مریض کے پیشاب میں البیومن آتی ہو، پیشاب میں ایکزولیٹ خارج ہوتے ہوں، پیشاب جلن سے آتا ہو اور گدلا ہو، مریض کو پیشاب کرنے کے لیے کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہو تو دوا نیٹرم فاس بنتی ہے۔ مردانہ طاقت کمزور ہو، مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو، مریض سرط انزال کا شکار ہو جائے، خواب میں یا بغیر خواب کے احتلام ہو جاتا ہو، پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہو، پاخانے کے ہمراہ جریان ہونے لگے، مردانہ عضو تناسل میں تناؤ لگاتار ہونے لگے لیکن جنسی خواہش نہ ہو، اور جب جنسی خواہش ہو تو تناؤ نہ ہو، مادہ منویہ سے پیشاب کی مانند بو آنے لگے، جماع سے لطف نہ آئے، تو ان تمام تکالیف کے لیے دوا نیٹرم فاس بنتی ہے۔ اسی طرح خواتین کی تکالیف میں وجائنا میں ترش رطوبت کی زیادتی سے حمل نہ ٹھہرے، لیکوریا ہو جس کا اخراج ترش بو آتی ہو اور وہ خراش پیدا کرے، حیض کی بے قاعدگیاں ہوں، جنسی خواہش کم ہو گئی ہو، تو ان تکالیف کی دوا نیٹرم فاس بنتی ہے۔ اگر مریض کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو کہ اس کو سنائی دے، دل میں پھڑ پھڑاہٹ ہوتی ہو، شریانوں میں گومڑ پیدا ہو گئے ہوں، بد ہضمی سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو، اور اس کی تمام علامات دل کے مریض کی تمام علامات سیڑھیاں چڑھنے سے اور کھانے سے بڑھتی ہوں تو دوائی نیٹرم فاس ہے۔ اسی طرح چھاتی پر کیل نکل آئے ہوں، چھاتی میں ٹھنڈک کا احساس ہو، سانس کی نالی میں خراش کی وجہ سے خشک کھانسی شروع ہو جائے، یا بلغم کا اخراج خونی ہونے لگے، کھانے کے بعد چھاتی میں گولے کا احساس ہونے لگے، بلغم اور دیگر رطوبتیں گاڑھی، زرد، بدبودار اور چپکنے والی ہوں تو دوائی نیٹرم فاس بنتی ہے۔ اگر مریض کی کمر میں بھاری پن، خارش اور درد ہو، کمر کی تکالیف جماع سے بڑھ جاتی ہوں، گردن کے غدود سوج گئے ہوں اور ان میں درد اور اکڑاؤ ہو تو دوائی نیٹرم فاس بنتی ہے۔ نیٹرم فاس کی مریضہ کو حیض کے دوران اور حیض کے بعد نیند میں بے چینی پائی جاتی ہے، مریض کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، مریض نیند میں دانت پیستا ہو، نیند میں منہ سے رال بہنے لگتی ہو، اور بیٹھنے کے دوران نیند آنے لگے
اور مریض بیٹھے بیٹھے سو جائے تو دوائی نیٹرم فاس ہے۔ نیٹرم فاس کے مریض کو جسم کے ایک طرف سردی لگتی ہے اور کپ کپی ہوتی ہے، بخار کی حالت میں نیند کے دوران پسینے آتے ہیں اور پسینے سے ترش بو آتی ہے ہو تو دوائی نیٹرم فاس ہے۔ جلد پر بھورے، سرخ یا زرد رنگ کے دانے پڑنے لگیں، چہرے پر چھائیاں نکل آئیں، چھپاکی نکل آئے لیکن اس کی وجہ کیا ہو؟ تیزابیت ہو۔ کلکیریا سلف کی طرح نیٹرم فاس کے زخم بھی جلد ٹھیک نہیں ہوتے اور بستر کی گرمی سے نیٹرم فاس کے مریض کی جلدی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ نیٹرم فاس کی تکالیف بڑھتی ہیں، مطلب تکلیف کوئی بھی ہو، اگر سیڑھیاں چڑھنے سے بڑھے، شور و غل سے، جماع کی کثرت سے، دودھ پینے سے، مادہ منویہ خارج ہونے سے، جسمانی کام کرنے سے، جذبات سے، چلنے پھرنے سے، حیض کے بعد یا حیض کے دوران اور بحث کرنے سے اگر تکالیف آپ کی بڑھ جاتی ہیں تو ان کی دوائی نیٹرم فاس ہے۔ نیٹرم فاس کی تکالیف کم ہوتی ہیں کھانے سے، کھرچنے سے، دبانے سے یا دباؤ ڈالنے سے، اس کی تکالیف کم ہوتی ہے۔ اب نیٹرم فاس کو ہم اگر سادہ زبان میں کہیں تو یہ دیسی حکیم والی پھکی کا کام بھی کرتی ہے۔ پھکی بنانا مشکل ہو تو آپ نیٹرم فاس 6C پوٹینسی میں گھر میں رکھیں اور جیسے ہی کسی بد ہضمی کا یا کسی چیز کا مسئلہ ہونے لگے تو آپ نیٹرم فاس لے لیں، یہ پھکی کی طرح کا کام کرے گی۔ معدے کی تکلیف میں یہ سب سے اہم دوائی ہے۔ بائیو کیمک میڈیسنز میں معدے کی تکلیف میں یہ سب سے بڑی دوائی ہے۔ نیٹرم فاس کی ہر ایک تکلیف میں، خواہ وہ معدے کی ہو یا کوئی اور، کھٹاس کا عنصر ضرور ملتا ہے اور یہی عنصر ڈاکٹر کو اس دوا کو تجویز کرنے کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ کھانے کے بعد بدہضمی ہو، کھٹے ڈکار آنے لگیں اور معدے میں تیزابیت ہونے لگے تو یہ دوا انتہائی مفید ہے۔ دن کے وقت معدے میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے اور کھانا کھانے پر بھی یہ خالی پن دور نہیں ہوتا۔ دراصل جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ہمیں چند گھنٹوں کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے اور مزید کچھ کھانے کی رغبت نہیں ہوتی، لیکن معدے کے خالی پن کی تکلیف میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کھانا کھانے کے بعد بھی مریض کی تسلی نہیں ہوتی کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے اور چند منٹوں کے بعد ہی مریض کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور اسے کچھ کھانا چاہیے تاکہ اس کی تسلی ہو سکے، حالانکہ کھا کھا کر معدہ پر ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت میں مبتلا مریض کھانے کے باوجود کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس طرح خوراک جسم کو لگتی ہی نہیں۔ عموماً معدے میں خالی پن ہونے کے ساتھ مریض کے منہ کا ذائقہ بھی عجیب ہو جاتا ہے اور اسے ہر چیز اپنے اصل مزے میں نہیں لگتی۔ اس کیفیت میں مریض کا معدہ بگڑ جاتا ہے کیونکہ مریض اپنی تکلیف کو مٹانے کے لیے کھاتا رہتا ہے، لہٰذا معدے کا بگڑنا لازمی امر ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ جب کبھی کمزور جسم لوگوں کا علاج کریں
تو انہیں نیٹرم فاس بھی ضرور استعمال کروائیں، کیونکہ یہ دوا ایسے مریضوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ معدے کے السرز کے لیے بھی نیٹرم فاس کارآمد دوا ہے۔ آج کل ہیلی کاپٹر پیلوری ایچ پائلوری کا مرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس میں بھی نیٹرم فاس بہت عمدہ دوا ہے۔ نیٹرم فاس کا مریض کلکیریا فاس کے مریض کی طرح چٹ پٹی چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ مریض کو قے آتی ہے اور وہ شدید ترش ہوا کرتی ہے۔ بچوں کو قے آنے کی صورت میں دودھ دہی کی مانند نکلتا ہے اور اس میں کھٹی بو ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے، شیرخوار بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں اور وہ دودھ کی قے کر دیتے ہیں، اور ان کی دودھ کی قے دہی کی طرح اگر ہوتی ہے تو ان کی دوائی ان کے تمام معدے کے مسائل کا حل نیٹرم فاس ہے۔ بہت اہم دوائی ہے، کیونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ نیٹرم فاس ہی ہے۔ معدے کے امراض عام ہو چکے ہیں۔ اس کے اثرات کو دافع کرنے والی 2 ادویات ہیں، ایپس میلیفیکا اور سیپیا۔ یہ زیادہ تر 6X یا 6C پوٹینسی میں بہتر کام کرتی ہے اور درمیانی طاقتوں میں بھی بہتر کام کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو نیٹرم فاس سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کا انتخاب جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔